آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے ملیر شاہ لطیف ٹاؤن کے بعد ضلع جنوبی میں بھی پارکو لائن لیک ہو گئی۔ کلفٹن سی ویو کے قریب پارکو لائن لیک ہونے کی وجہ سے لاکھوں روپے کا آئل بہہ گیا۔ معاملے کی تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ لائن سے تیل چوری کیا جا رہا تھا، جس کے بعد واقعے کا مقدمہ درخشاں تھانے میں نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کر لیا گیا۔ مقدمہ سیکیورٹی آفیسر عزیز الرحمان کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ ملیر شاہ لطیف ٹاؤن کے بعد ضلع جنوبی میں بھی پارکو کی لائن لیک ہو گئی۔ کلفٹن سی ویو کے قریب پارکو کی لائن لیک ہونے کی وجہ سے لاکھوں روپے کا آئل بہہ گیا۔ معاملے کی تفتیش کی گئی ہے۔ تفتیش کے بعد معلوم ہوا ہے کہ لائن سے تیل چوری کیا جا رہا تھا، جس کے بعد واقعے کا مقدمہ درخشاں تھانے میں نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے شاہ زیب حسین سے۔ شاہ زیب، کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، دیکھیں ملیر شاہ لطیف ٹاؤن کے بعد ایک اور جگہ سے جو ہے پائپ لائن چوری کا واقعہ پیش آیا ہے۔ کلفٹن سی ویو کے قریب پارکو لائن لیک ہو گئی تھی، تاہم آئل کی لائن لیک ہونے سے لاکھوں روپے کا آئل بہہ گیا۔ کلفٹن سی ویو قریب جب جائے وقوع پر تفتیشی ادارے پر پہنچے تو پتہ چلا کہ اس پارکو لائن سے تیل چوری کیا جا رہا تھا۔ واقعے کا مقدمہ درخشاں تھانے میں نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقدمہ سیکیورٹی افسر عزیز الرحمان کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں چوری کی دفعات شامل کی گئی ہے۔ چوروں نے پائپ لائن پر لوہے کا کلپ لگایا ہوا تھا۔ تفتیشی ادارے کہتے ہیں کہ کلپ کے ساتھ ایک پائپ پریشر پائپ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جس کو ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ آئل چوری کرنے کے لیے پائپ سیویج نالے کے اندر سے جا رہا تھا۔ مینٹیننس ٹیم نے کلپ نکال کر سیفٹی لگا کر پائپ کو نکالا، اور یہ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ 15 مارچ رات 1 بجے کے قریب پیش آیا۔ تاہم جس نے ایف آئی آر کروائی، جس کی مدعیت میں ایف آئی آر ہوئی ہے، سپروائزر جمشید نے اس واقعے کی جو اطلاع ہے وہ ادھر دی تھی۔ سپروائزر جمشید نے سی ویو کلفٹن کے قریب آئل کی بو آنے کی اطلاع دی تھی۔ جگہ کا معائنہ کیا تو کروڈ آئل کو گرا ہوا پایا تھا۔ تاہم واقعے کی اطلاع مینٹیننس ٹیم کو دی گئی، اور کروڈ آئل کی لائن سماڑی سے جو بتایا جا رہا ہے کہ سماڑی سے کورنگی تک جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ روز قبل شاہ لطیف ٹاؤن میں بھی پارکو کی لائن کو لیک کر کے تیل چوری کیا جا رہا تھا۔ تاہم پولیس کی جانب سے اس حوالے سے جو ہے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا قانون کے مطابق کیا کارروائی عمل میں لائی جا سکے گی جب یہ پکڑے جائیں گے ملزمان اس حوالے سے؟ جی بالکل، دیکھیں جب یہ قانون کے حوالے سے بات کی جائے تو اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف جس مقدمے میں جس دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جاتا ہے تو اس حساب سے ہی جو ہے اس کے اوپر جو ہے سزا قرار دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کیس میں جو ہے چوری کی دفعات شامل کی گئی ہیں، تو جب ملزمان گرفت میں آ سکیں گے تو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ جب عدالت میں پیش کیا جائے گا تو عدالت میں جو معزز ججز ہوتے ہیں وہ اس کا فیصلہ سنائیں گے کہ ان کو کیا سزا دی جا سکے گی۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ اس حوالے سے پولیس کا کیا کہنا ہے، پولیس چیف کا کیا کہنا ہے؟ اگر بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایس ایس پی ساؤتھ کا اس حوالے سے کیا موقف سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، ایس ایس پی ساؤتھ سے موقف جاننے کی کوشش کی تھی، تاہم اس واقعے کے حوالے سے انہوں نے کوئی تفتیشی حوالے سے کوئی انہوں نے بیان نہیں دیا ہے۔ تاہم بس اتنا بتایا کہ اس واقعے کا مقدمہ درخشاں تھانے میں درج کر لیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ 15 مارچ کو رات 1 بجے کے قریب پیش آیا تھا، جہاں پر اس کے قریب ایک نجی ریسٹورینٹ ہے جہاں پر کام کرنے والا جو سپروائزر ہے اس سے جو ہے پولیس کو اطلاع دی تھی۔ تاہم پولیس نے اس کمپنی کے جو پارکو لائن کی جو نجی کمپنی ہے ان کے ذمہ داران کو بلایا، اور ذمہ داران کو بلا کر جو ہے ان سے بتایا کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، پائپ میں سے جو ہے چوری کی جا رہی ہے۔ ملزمان کے خلاف اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس واقعے جو ہے مزید تفتیش کی جا رہی ہے، تاہم ملزمان کو جو ہے جلد از جلد گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ کب سے یہ لائن لیکیج ہو رہی تھی، اور کچھ روز قبل بھی آئل پائپ لائن لیک ہوئی تھی ملیر شاہ لطیف ٹاؤن میں بھی، وہاں کیا کارروائی کی، وہاں کیا پتہ چل سکا ہے، اور کب سے یہ لیکیج ہو رہی ہے؟ جی بالکل، آئل چوری کرنے والے جو ملزمان ہیں وہ کافی عرصے سے اس دھندے میں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ گزشتہ 3 سے 4 ماہ پہلے کی قبل کی بات کی جائے تو شاہ لطیف ٹاؤن کے مختلف مقامات پر آئل چوری کرنے کی کئی وارداتیں رونما ہو گئی، جس کے بعد 5 سے 6 ملزمان گرفت میں بھی آئے اور ان کو جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ تاہم بتایا جاتا ہے کہ پارکو کی لائن سے جو ہے یہ آئل چوری کیا کرتے تھے، اور عام آئل جو ہوتا تھا اس کو چوری کر کے
ब्लैक मार्केट में जो है फरोख्त किया जाता था। तमाम पुलिस की जाने से कहा जा रहा है कि शाह लतीफ टाउन में जिस तरीके से वाकयात रोनमा हुआ है, इसी तरीके से अब जिला जनूबी में ऐसा वाकया रोनमा हुआ है, जो कि बताया जा रहा है कि किमाड़ी से कोरंगी जाने वाली जो ऑयल की लाइन है, वहां से जो है क्लिप लगाकर मुबैना तौर पर चोरी की जा रही थी। ताहम पुलिस की जानिब से वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने दावा किया है कि इस वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बल्कि इसके हवाले से ये भी कहा गया है कि इस वाक़े के हवाले से जो अतराफ की जो CCTV फुटेज है, जो रूट मैप है, उसकी भी जो है CCTV फुटेजेस हासिल की जा रही हैं, जिसकी मदद से मुल्ज़िमान को गिरफ्त में ला सकेंगे। अच्छा शाहज़ैब, ये भी मुख्तसरन बताइएगा कि अब मरम्मत कर ली गई है पाइपलाइन की, क्योंकि ऑयल जो है वो समुद्र के पानी में मिक्स होता जा रहा है। वहाँ समुद्र में भी होते हैं जानवर, होते हैं मछलियाँ होती हैं, उनको भी नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, ये ऑयल चोरी का वाक़या 15 मार्च की रात को पेश आया था। ताहम वाक़े की इत्तला मिलने के बाद जो मुताल्लिका कंपनी है, उसकी जो रेस्क्यू टीम है, वो जाए वक़ुआ पर पहुंची। उन्होंने जो है वहां पर पहुंचकर फौरी तौर पर जो है ऑयल का जो पाइपलाइन है वो बंद करवाई, जहां से ऑयल आ रहा था, और वहां पर जो है इमदादी कार्रवाइयां करते हुए तमाम जगहों पर जो है चीजें सील कर दी हैं। जबकि पुलिस की जानिब से भी जो है वहां पर जो शवाहिद जो जमा किए गए थे, जिसमें ऑयल चोरी जहां से ऑयल चोरी किया जा रहा था, जहां पर लीकेज पॉइंट बनाया गया था, तो उसको भी जो है बंद कर दिया गया है। काम बताया जाता है कि लाखों का जो ऑयल है वो बह गया है, जिसकी वजह से समंदर में आलूदगी भी जो है समंदर में आलूदगी की सबब भी जो है ये ऑयल लीकेज जो है बनी है। ताहम बताया जा रहा है कि ये चोरी की वारदात 15 मार्च की रात 1 बजे के करीब पेश आई। तहकीकात की जा रही हैं और जल्द ही मुल्ज़िमान को पकड़ लिया जाएगा, पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शाहज़ैब। कराची की समाजी और कारोबारी शख्सियत डेप्यूटी कम्युनिटी पुलिस चीफ ख्वाजा जमाल सेठी कहते हैं, हुकूमत की जानिब से सस्ता आटा फ्राहम करना अच्छा इकदाम है, लेकिन सिर्फ आटा फ्राहम करना ही मसले का हल नहीं है। सफ़ेद पोश लोगों के लिए रमज़ान और ईद पैकेज दिया जाए। मुख़य्यर हजरात को भी ताउन करना होगा। महंगाई की जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत नहीं, कुछ खुद साख्ता महंगाई भी है। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, अपडेट कीजिएगा। बौशरा जनाब, आपका रमज़ान की आमद है, लेकिन महंगाई ने हर शख्स को परेशान करके रखा है। एक ऐसे मौके पर जब ग़िज़ाई अजनास की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो शहर की समाजी और दर्द दिल रखने वाली शख्सियात भी इस सारे मामले से परेशान नज़र आती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहर की समाजी और कारोबारी शख्सियत ख्वाजा जमाल सेठी साहब, उनसे बात करते हैं। सेठी साहब, बहुत शुक्रिया, आप अवाम के काफ़ी करीब हैं। इस बार रमज़ान को और महंगाई को किस तरह देखते हैं? महंगाई इस अरूज पे पहुंची हुई है कि लोगों की ख़रीद फ़रोख्त जो है वो बहुत कम होकर रह गई है। पिछले साल के अगर आप कंपेयर करें तो रमज़ान में अगर जो बोरा 3-3.5 हज़ार रुपये में आप किसी मुस्तहिक को देते थे, तो वो उसका 15 दिन 20 दिन मैक्सिमम अच्छी चीज़ चली जाती थी उसमें। अभी आप वही बोरा कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये में भी आप उसको 10 दिन का कवरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप आटा ही देख लें खाली तो वो 1700 रुपये किलो करीब है। घी उठा लें तो जी वो 600-700 रुपये के करीब है। मुर्गी उठा लें 700-800 के करीब है। दालें उठा लें, कोई भी दाल 250-300 के करीब है। सब्ज़ी उठा लें तो वो आपको पता है रोज़ाना का एक नया रेट होता है। हुकूमत कह रही है कि वो आटा जो है ना 3 बार मुफ्त बांटेगी, तो आप क्या समझते हैं इस इक़दाम से? आटे के साथ उसकी ज़रूरी चीज़ रख दें, ये नहीं कि उसमें सवैयाँ ये भी नहीं, पूरा एक पैकेज बनाए 10-12 हज़ार का 15 हज़ार का पैकेज रमज़ान का स्पेशल बनाए कि जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मिले। आटा है, घी है, दालें हैं, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, इंसान को जोड़ा पहनना है, 100 चीज़ें, तो पूरा एक अच्छा सा पैकेज बनाया रमज़ान का। 15 हज़ार गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट करने पे आए तो सब कुछ कर सकती है। तो इनको चाहिए इस वक्त इस महंगाई के दौर में बराए मेहरबानी कि लोगों के बारे में सोचें। बहुत शुक्रिया कहते ख्वाजा जमाल सेठी साहब। शहर में कम्युनिटी पुलिस को भी देखते हैं, जो कि कह रहे थे कि सरकार कोई ऐसा पैकेज बनाए जो सबके लिए हो, ताकि रमज़ान गुजारें बल्कि ईद भी जो है वो। इक़्तिदार अनवर अपडेट करने के लिए। रमज़ान करीब आते ही मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। शहरी दुहाइयाँ देने लगे हैं। इस हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ से। जवाद, आगाह कीजिए।
جی بالکل، رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مختلف مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور رمضان سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح بڑھ جاتی ہے، خاص کر جو چاٹ مسالہ ہے یا پکوڑوں کا مسالہ ہے، جو رمضان میں زیادہ تر اشیاء استعمال ہوتی ہیں۔ پکوڑوں کا مسالہ ہے اس وقت مارکیٹ میں 200 روپے فی پاؤ پر فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ جو 60 مسالہ ہے وہ 160 روپے فی پاؤ پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ اور جو شہری ہیں وہ بھی ہمیں جو قیمتیں بڑھنے پر پریشان نظر آتے ہیں اس مہنگائی سے۔ ہمارے ساتھ انکل موجود ہے، خریداری کر رہے ہیں مسالوں کے۔ انکل بتائے گا کہ کتنا قیمتوں میں اضافہ ہوا اور مہنگائی سمجھتے ہیں؟ ابھی تو فائنل ظاہر ہے میرا یہاں سے ریٹ ہوا نہیں ہے، ابھی تو میں خرید ہی رہا ہوں، لیکن اوور آل تو آپ کو ہر سال معلوم ہی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو ریٹ تو انکریز ہوتے ہی ہیں، لیکن اب جس طرح ابھی صورتحال ہے پچھلے 1-1.5 ماہ سے کہ آپ جب بھی بازار آئیں گے چاہے 3-4 دن بعد بھی آئیں تو آپ کو ریٹ بڑھے ہوئے ملیں گے ہر چیز پہ، چاہے وہ سبزی ہو، چاہے فروٹ ہو یا مسالہ جات ہو۔ پر وہ ذہنی طور پہ تو تیار ہو کے آئے ہیں کہ ہاں بھی رمضان آیا ہے تو ریٹ تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ یہ تو پھر کم از کم کہہ لیں کہ 15ویں روزے پہ جا کے تھوڑا سا اسٹیگنٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد جیسے فروٹ ریورس ہوتا ہے تھوڑا سا، تو کیا یہ تو اس معاملے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ ہر سال کی روٹین ہے، لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ ہی ہے کہہ لیں۔ آپ نے ان کا یہی کہنا تھا کہ اس سال جو ہے وہ قیمتوں میں زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ شہری بھی اس مہنگائی سے جو ہے وہ پریشان نظر آتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اس رمضان میں جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی اضافہ آ رہا ہے، اور ان جو چیزیں ہیں وہ ان کی قوت خرید کو دور دور سے ہی سلام کرنے لگی ہیں۔ جی رمضان المبارک کی مناسبت سے ایکسپو سینٹر میں شاپ ایکسپو 2023 کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مختلف کمپنیوں کی جانب سے رعایتی قیمتوں پر مختلف مصنوعات پیش کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے بسیم افتخار۔ آج بالکل ایکسپو سینٹر کراچی میں شاپنگ فیسٹیول منعقد کیا گیا ہے، اور مختلف جو سیکٹرز میں استعمال ہونے والی ضروری زندگی کی اشیاء ہے وہ یہاں پر مختلف کمپنیز کی جانب سے پیش کی گئی ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ خصوصی طور پر ڈسکاؤنٹ بھی آفر کیے گئے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں، آپ ہی بتائیں سر، اس ایکسپو میں موجود ہیں، فیسٹیول میں موجود ہیں، کیسا دیکھ رہے ہیں، اور مہنگائی کی جو اس وقت صورتحال ہے، ڈو یو تھنک کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قسم کی ایکسپو جو ہے وہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس میں مختلف ڈسکاؤنٹ بھی آفر کیے گئے؟ السلام علیکم۔ پہلی بات تو یہ کہ اچھے اقدامات کو جو ہے فیور کرنا چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ چاہے وہ کسی بھی چیز کی ایگزیبیشن لگے تو پبلک کی ایک اویئرنیس ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار کیا چیز چل رہی ہے، چاہے یہ پرائیویٹ سیکٹر دے یا گورنمنٹ کی سطح پہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ کہ ایک ڈسکاؤنٹ آفر ہونی چاہیے اور ایسی ایکسپو لگنی چاہیے تاکہ پبلک کے لیے اویئرنیس کی جو ہے وہ بات ہو اور پبلک کو فیور کرے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ تو ابھی آج کا جو اقدام ہے وہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑے پیمانے پہ لگا ہے، لیکن یہ کہ صحیح ہے، بہتر ہے۔ ابھی صبح مارننگ ہے، پبلک کا رش اتنا نہیں ہے، لیکن آئے گی پبلک تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ کچھ ڈسکاؤنٹ آفر ہیں تو پبلک فائدہ اٹھائے گی اس سے۔ اچھا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز اگر ہوتی تو ڈو یو تھنک کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ بڑے پیمانے پہ ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے فیسیلیٹیٹ ہو سکیں؟ جی، میں یہی چاہوں گا کہ میری ذاتی طور پر رائے یہ ہے گورنمنٹ کی سطح پہ بھی کہ پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر دونوں مل کے بڑی ایگزیبیشنز کریں اور ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں اس کو فوکس کریں۔ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایڈ ہونی چاہیے جو پبلک کو چاہیے، دیکھیں نا، اب سیدھی سیدھی بات ہے کہ میں ایک عام پبلک ہوں، عام پبلک جا کے جو ہے وہ کسی کے دروازے پہ روزہ کھولنے یا XYZ کہیں بھی جا کے وہ مانگ نہیں سکتا، لیکن عام پبلک کو اگر ضروریات زندگی کی اشیاء پہ ریلیف ملے گا تو وہ جا کے آسانی سے پرچیز کر سکتی ہے، تو میری ہے۔ جی بالکل، یہ تھے شہری جن کا کہنا ہے کہ اس طریقے کی ایگزیبیشنز پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ کے ذریعے سے بڑے پیمانے پہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس طریقے کی ایگزیبیشنز کی عوام کو جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں مختلف جو کمپنیز ڈسکاؤنٹ آفر کرتی ہیں تو اس سے جو ہے وہ شہری استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور شہری کی جانب سے اس نمائش کو جو ہے وہ بہت خوشحالی شکریہ بسیم افتخار، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نیب ریفرنس جلد نپٹانے سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 104 نیب ریفرنسز خالی عدالتوں سے فعال عدالتوں میں منتقل کر دیے ہیں۔ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے بلال احمد سے۔ جی بلال۔ جی، یہ اسپیکر سندھ اسمبلی MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال سمیت دیگر ریفرنسز ہیں جن کی تعداد 104 ہے۔ ان ریفرنسز کو جو خالی عدالتیں ہیں ان سے فعال عدالتوں میں منتقل کرنے سے متعلق سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا، اور اب سندھ ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور عدالت نے غیر فعال عدالتوں سے جو یہ ریفرنس ہیں جہاں غیر استعمال تھے اب فعال عدالتوں میں منتقل کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں
عدالت نے احتساب عدالت نمبر 1 سے 15 ریفرنس کوٹ نمبر 6 جو کہ فعال ہے وہاں پر یہ 15 ریفرنس کو منتقل کیا ہے. اس کے ساتھ ہی احتساب عدالت نمبر 3 سے 7 ریفرنس ہیں جو کہ کوٹ نمبر 6 میں منتقل کیے گئے ہیں. احتساب عدالت نمبر 3 سے 19 مزید ریفرنس ہیں ان کو بھی منتقل کر دیا گیا ہے کوٹ نمبر 7 میں. ان ریفرنسز میں جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں شرجیل انعام ایمن اور جو دیگر اہم ترین شخصیات ہیں ان کے خلاف یہ ریفرنسز ہیں. اب احتساب عدالت نمبر 1 سکھڑ سے جو 57 ریفرنسز ہیں وہ کوٹ نمبر 3 میں منتقل کیے گئے ہیں. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ نے میرٹ کو مکمل نظر انداز کر دیا. پری میڈیکل کے 50 طالب علموں کو امتحانات میں ٹیمپرنگ کے ذریعے پاس کر دیا. معاملہ کیا ہے جاننے کے لیے بات کریں گے نمائندے آزاد نوریو سے. آزاد اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ میں 50 پری میڈیکل جو ہے امتحان پاس کرنے والے 2022 میں طالب علموں کو ٹیمپرنگ کے ذریعے پاس A1 گریڈ میں پاس کرنے کا انکشاف ہوا ہے. اس حوالے سے محکمہ جامعات و بورڈ کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی نے تحقیقات مکمل کر کے 2 صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری کر دی ہے اور یہ رپورٹ چیئرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی کو بھی ارسال کر دی گئی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ان کو شکایت موصول ہونے کے بعد میں 14 مارچ کو بورڈ کی ٹیم نے جو ہے 2 بجے سے 6:30 بجے تک جو پیپرز دیے گئے تھے ان کے جائزہ لیا. جائزہ لینے کے بعد 50 سے شاگردوں کو جو ہے A1 گریڈ میں پاس کیا گیا، جن کی جو جوابوں میں ٹیمپرنگ شامل تھی. ان کو ٹیمپرنگ جو ہے قلم کا استعمال کرنے کے بجائے کمپیوٹر سے کمپوز جو ہے جوابات ان میں شامل تھے، جس پر جو ہے 2 متعلقہ افسران جس میں محمد اختر ہے اور انور علیم خانزادہ ہے ان سے بورڈ کی ٹیم نے رپورٹ طلب کی، ریکارڈ طلب کیا. تاحال ان کو ریکارڈ نہیں ملا اور ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے. اور 50 سے زیادہ جو طالب علم پاس ہوئے A1 گریڈ ان کے جو نتائج ہیں ان کو بھی مسترد کر دیا ہے اور بورڈ کی تحقیقاتی ٹیم نے ان ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کی بھی سفارش کر دی ہے. جی بہت شکریہ آزاد نوریو اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ MQM پاکستان کے 39ویں یوم تاسیس کے حوالے سے جلسہ عام کی تیاریاں جاری ہیں. اسٹیج کا کام تیزی سے جاری ہے. ہزاروں کرسیاں بھی باغ میں لگ چکی ہیں اور اس وقت ہمارے نمائندے امتیاز علی وہاں پر موجود ہیں اور پاکستان کے سینئر رہنما انیس قائم خانی کے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کر لیتے ہیں. امتیاز اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، MQM پاکستان کے 39ویں یوم تاسیس کے حوالے سے جلسے کی تیاریاں جو ہیں وہ تقریباً مکمل کر لی گئی ہیں. اسٹیج تیار کر لیا گیا ہے. میرے ساتھ MQM پاکستان کے سینئر رہنما انیس قائم خانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کتنا بڑا اسٹیج ہے اور آج کے جلسے کا وہ کیا پیغام جو ہے وہ دینا چاہیں گے. انیس بھائی، کیا پیغام ہے آج کے جلسے کا؟ تیاریاں مکمل ہیں، کرسیاں بچھا دی گئی ہیں. دیکھیں، یہ MQM کا یوم تاسیس ہے. آج کے دن MQM کا قیام عمل میں آیا تھا، لیکن یہ دن اس لیے بھی اہم ہے کہ آج تمام بھائیوں کے ملنے کے بعد یہ ایک پہلا جلسہ ہے اور انشاءاللہ تعالی پچھلے کئی سالوں سے ایک مصنوعی پارٹی کو یہاں تاثر دیا گیا. کراچی ان کا ہے. آج کراچی والے نکل کے بتائیں گے کراچی والوں کا ہے، کراچی کے بیٹوں کا ہے اور وہی اصل ان کی قیادت ہے. اچھا انیس بھائی، ایک طرف تیاریاں ہو رہی ہیں الیکشن کے، مختلف پارٹیز نے اپنی کسی نہ کسی طرح سے الیکشن کی مہم کا آغاز کر دیا. آج کا جلسہ الیکشن مہم کو سمجھا جائے؟ نہیں، الیکشن مہم تو نہیں ہے، لیکن ہر جلسہ ہی الیکشن مہم ہوتی ہے. پچھلے کئی سالوں سے یہ تاثر ہو رہا تھا یہ فلاں پارٹی کا ہے، فلاں پارٹی، ہر پارٹی کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے. عوام کی خدمت کر کے نہیں بلکہ اپنی ایڈمنسٹریشن کی بنیاد پر، اپنی کسی اور بنیاد پہ. یہ کراچی والے انشاءاللہ یہ جلسہ بتایا گیا کراچی والے کہاں کھڑے ہیں اور انشاءاللہ رات گئے تک آپ کو پتہ چلے گا کراچی والے نکل کر آئیں گے. اور کراچی والوں کا مقصد صرف مہاجر نہیں ہے، یہاں کے بلوچ، یہاں کے سندھی، یہاں کے پختون، یہاں کے ہزارے وال، یہاں کے رہنے والا ہر وہ باشندہ جو کراچی میں رہتا ہے وہ نکل کر آئے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا انیس بھائی، اس جگہ پہ جہاں ہم کھڑے ہوئے یہاں بہت ساری پارٹیوں نے پہلے جلسے کیے ہیں، بڑے دعوے کی جاتے ہیں کراچی کا پہلا نمبر جلسہ، دوسرا نمبر جلسہ. آپ اس جلسے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کتنا کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو نا جلسہ کا آپ لوگ خود کور کرتے رہیں کہ کوئی کٹ مار دیتا، ہم نے کوئی کٹ نہیں مارا. ہزاروں کرسی بچھا دی گئی ہیں اور میں آپ کو ابھی دعویٰ کر رہا ہوں یہ بھی بھرے گا اور باہر بھی پبلک ہوگی انشاءاللہ تعالی. بڑا جلسہ ہوگا آج. بالکل، انیس قائم خانی صاحب کی بات آپ نے سنی. میرے کیمرہ مین حسنین آپ کو دکھا سکتے ہیں جلسہ گاہ میں جو کرسیاں ہیں وہ بچھا دی گئی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں یہ کرسیاں ہیں وہ رکھ دی گئی ہیں. 80 فٹ چوڑا جو اسٹیج ہے دوسری طرف وہ بنا دیا گیا ہے. 20 فٹ اس کی ہائٹ رکھی گئی ہے. سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. انیس قائم خانی کا کہنا ہے کہ آج کا جو جلسہ ہے وہ کراچی کی آئندہ جو الیکشن ہے یا کراچی کی اگلی جو قیادت ہے اس کا تعین کرے گا. اور ان کا کہنا ہے کہ جب سے یہ MQM کے جو دھڑے الگ تھے وہ جب سب بھائی ایک ساتھ ہوئے اس کے بعد یہ پہلا جلسہ ہے اور تاریخی ہوگا. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.
आगे बढ़ते हैं। कराची सिटी कोर्ट में इंसाफ लॉयर्स फोरम की जानिब से इमरान खान के हक में रैली निकाली जा रही है। रैली में खातीन वकला की बड़ी तादाद शरीक है। रैली सिटी कोर्ट से एमए जिन्ना रोड तक निकाली जा रही है। कराची सिटी कोर्ट में इंसाफ लॉयर्स फोरम की जानिब से इमरान खान के हक में रैली निकाली जा रही है। रैली में खातीन वकला की बड़ी तादाद शरीक है। रैली सिटी कोर्ट से एमए जिन्ना रोड तक निकाली जा रही है। हाथों में बैनर भी थामे हुए हैं। ये वकला हैं सिटी कोर्ट के जो कि इमरान खान के हक में रैली निकालने के लिए इस वक्त मौजूद हैं एमए जिन्ना रोड पर। आपको ये भी बताएं कि रैली जो है वो सिटी कोर्ट से एमए जिन्ना रोड तक निकाली जाएगी। रवा दवा है रैली सिटी कोर्ट से और एमए जिन्ना रोड तक ये जो रैली है वहाँ जाकर इख्तिताम पजीर होगी। ये इमरान खान के हक में रैली निकाली जा रही है। एहतसाब अदालत में डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए की करप्शन से मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत हुई। डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए। अदालत ने डॉक्टर आसिम की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। एहतसाब अदालत में डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए की करप्शन से मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत हुई है। डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने डॉक्टर आसिम की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। 17 अरब रुपए की करप्शन से मुतल्लिक रेफरेंस की ये समाअत हुई है। डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ ये समाअत थी जो कि डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए। अदालत ने डॉक्टर आसिम की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। सिंध सरकार ने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मीरपुर खास डिवीज़न में तहसील सतह पर 56 मॉनिटरिंग और असिस्टेंट मॉनिटरिंग अफसरान की तैनातियां कर दी हैं, जिसका महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोरियो से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने मीरपुर डिवीजन के मीरपुर खास उमरकोट और खरपर में 56 जो महकमा स्कूल तालीम ने मॉनिटरिंग और असिस्टेंट मॉनिटरिंग अफसरान तहसील सतह पर इनकी तैनाती की गई है, जिसके 2 अलग अलग महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जो भर्तियाँ की जिसमें थरपर में 7 मॉनिटरिंग और 25 असिस्टेंट मॉनिटरिंग अफसरान तैनात किए गए हैं, जबकि मीरपुर में 7 मॉनिटरिंग और 7 असिस्टेंट मॉनिटरिंग अफसरान की तैनाती की गई है। इसके अलावा उमरकोट में 4 मॉनिटरिंग और 14 असिस्टेंट मॉनिटरिंग अफसरान की तैनाती कर दी गई है। ये महकमा स्कूल तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इन अफसरान की तैनाती की गई। ये मॉनिटरिंग करके इस निज़ाम को बेहतर तहसील सतह पर बनाएंगे और रिपोर्ट जो है डायरेक्टर रीजनल मीरपुर खास को हर साल कर दी जाएगी, जिसके बाद रीजनल डायरेक्टर ये रिपोर्ट महकमा स्कूल तालीम को हर साल करेगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई। कोरंगी 2.5 नंबर से लापता सैयद खुर्रम हाशमी की अदम बाजियाबी पर अदालत का इजहार नाराजगी है। पुलिस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी गई है। बात करेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। हाशमी के लापता होने का मामला है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो और जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त की समाअत की है, जो कि लापता सैयद खुर्रम हाशमी के वालिद की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। दौरान इस समाअत अदालत ने इस्तफसार किया तफ्तीशी अफसर से कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है और क्या तहकीकात हुई हैं, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि अब तक 11 GITs हो चुकी हैं। इसके अलावा PDF की 1 सेशन हुआ है। इसके साथ ही जो लापता कमीशन है उसके भी 11 सेशन हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो लापता शहरी है उसके बारे में अब तक बाजियाबी से मुतल्लिक कोई पेशरफ सामने नहीं आई, जिस पर जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उन्होंने कहा कि ये पुलिस के बस की बात नहीं है और आला हुक्काम को अदालत में तलब किया जाए और उनसे तहकीकात से मुतल्लिक सरजनिश और लापता जो शहरी है उसको बाजियाब कराने की उनको हदायत जारी की जाए। जिसके बाद अब अदालत ने यह हुक्म जारी किया है। सेक्रेटरी दाखिला को अदालत ने नोटिस जारी करते हुए उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया है और उनसे ये पूछा गया है कि बताया जाए कि अब तक जो लापता अफराद के बारे में जो पेशरफ्त नहीं हो सकी तो उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। अदालत ने इस केस की समाअत को मुलतवी किया है। इससे कबल जो दरख्वास्त दायर की है सैयद खुर्रम हाशमी के वालिद ने, उनका ये मौक़िफ़ था कि उनका जो बेटा है वो फरवरी 2022 में लापता हुआ और अब से लेकर अब तक कुछ नहीं मालूम, लिहाजा बाजियाब कराने का हुक्म जारी किया जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एहतसाब अदालत कराची ने क्लिफ्टन में प्लॉटों का गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस एहतसाब अदालत 7 में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने जमानत
जमानत पर रिहा मुलजमान को पासपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म दिया है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एहसाब अदालत के बाहर। आज यहाँ पर क्लिफ्टन में सरकारी प्लॉट की गैर कानूनी अलाटमेंट से मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत हुई है, जहाँ पर इस रेफरेंस में नामजद MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर मुलज़मान जो हैं वो अदालत पेश हुए हैं। अदालत ने इस रेफरेंस की जो रेफरेंस जो है एहसाब अदालत नंबर 7 में मुंतकिल कर दिया है। उस रेफरेंस की अब मज़ीद जो समाअत होगी वो 8 अप्रैल को होगी। गुज़िश्ता 1 साल से इस रेफरेंस की समाअत जो थी वो एहसाब अदालत 3 में जारी थी। जो मुलज़मान के वकला का ये कहना था कि गुज़िश्ता 1 साल से जो है जज ना होने की वजह से इस रेफरेंस में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी है, जबकि अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल समेत जो दीगर ज़मानत पर रिहा मुलज़मान को पासपोर्ट जो है वो आज जमा कराने का भी हुक्म दे रखा है। मुलज़मान की ज़मानत पर रिहा करते वक्त अदालत ने तमाम मुलज़मान को पासपोर्ट जो है जमा कराने का हुक्म दिया है। तो आज अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर को ये हुक्म दिया है कि वो पासपोर्ट जो है अपना जमा करें, जबकि साथ ही साथ अब इस रेफरेंस की जो मज़ीद समाअत है वो एहसाब अदालत नंबर 7 में होगी।